فضا خوشگوار تھی اور شام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شام ڈل رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ہلکا پھلکا اندھیرا ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمان اس انتظار میں تھے کہ رمضان کا چاند نظر آئے اور شوال کی آخری تاریخ تھی۔ ہر شخص اس عالم میں پریشان تھا اور لوگ چھتوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر چاند نظر آ جاتا ہے، لیکن ان تمام کیفیت سے پہلے چند گھنٹے کچھ اور ہی حالات تھے۔ آخر وہ کیا حالات تھے؟ دو بڑے بڑے سینگوں والی ڈراؤنی شکل والا ایک شخص بڑی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے چیلے ڈراؤنی شکلوں اور کالے لباس میں زمین پر بیٹھے تھے۔ آخر کار وہ کون تھے؟ وہ اپنے چیلوں اور اپنے تمام لوگوں کو بھاشن دے رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ ہمارے صرف چند گھنٹے باقی ہیں، ہمیں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے ہیں، ان سے بد نظری کروانی ہے، کئی لوگوں سے یہ کہہ کر ان سے یہ بات کروانی ہے کہ لوگوں کی حق تلفی کریں۔ آخر کار مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، عید کے لیے دولت اکٹھی کریں۔ آخر وہ شخص کون تھا جو یہ تمام بھاشن دے رہا تھا؟ اس کا نام شیطان اور ابلیس ہے۔ یہ ہے کہانی شیطان کے قید ہونے کی۔ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو تمام مسلمان چھتوں پر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آئے، لیکن آسمانوں پر ایک ایسی اننون جنگ چھڑ جاتی ہے جو کہ شیطان اور فرشتوں کے درمیان ہوتی ہے۔ شیطان اپنے تمام چیلے اور چپاٹوں کو اکٹھا کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ روح زمین پر پہنچ جاؤ، چند گھنٹوں میں ہی ہم نے قید ہو جانا ہے، لوگوں کو گمراہ کر لو، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالو اور ان کو اتنا ٹرین کر دو کہ وہ رمضان میں خود بخود ہمارے عمل پیرا رہیں اور روزہ رکھ کر بھی گناہ کرتے رہیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور چاند آسمان پر نظر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان کے گیٹ کھولتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں فرشتے زمین کی طرف لوٹتے ہیں اور وہ پر مارتے ہوئے زمین کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ایک پر اسرار چیز ہوتی ہے جسے زنجیر کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، وہ نارمل زنجیر نہیں ہوتی۔ ان زنجیروں پر آگ جلس رہی ہوتی ہے اور لاوا گرم نیچے ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں اللہ کا حکم آتا ہے اور چاند نظر آتا ہے۔ تمام فرشتے اپنے مشن پر نکل جاتے ہیں۔ آخر کون سا مشن؟ شیطان کو قید کرنے کا مشن۔ شیطان کی طرف وہ دوڑتے ہیں اور اتنے میں شیطان زور زور سے بھاگنا شروع کرتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں فرشتے ہوتے ہیں، کوئی فرشتہ اس کو ادھر والے بازو سے پکڑتا ہے، کوئی ادھر والے بازو سے، کوئی اس کو ٹانگوں سے پکڑتا ہے اور اتنے میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے اور اسے ایک گمنام وادی میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تمام فرشتے ان کے چیلے چپاٹوں کو پکڑنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس کے چیلے چپاٹے بھی بڑی دوڑ لگاتے ہیں اور وہ بھی اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر کار ان تمام لوگوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ آخر کون سے لوگ؟ بالکل آپ نے ٹھیک سنا، شیطان لوگ۔ اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے اور پہلی رمضان کی رات ہوتی ہے تو فضا خوشگوار ہو جاتی ہے۔ ہر شخص رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے پچھلے تمام سابقہ گناہوں سے استغفار کرتا ہے۔ لوگ رات کو رکوع کرتے ہیں، یعنی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس ٹائم فضا خوشگوار ہوتی ہے اور کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہوتا جو ان کو اپنے راستے سے ہٹا سکے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور صبح کے ٹائم سحری کرتے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں اتنا زیادہ اجر کیوں بڑھا دیتا ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ شیطان قید ہوتا ہے اور مخلص طریقے سے مسلمان عبادت کرتے ہیں اور ان کو ڈسٹریکٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ ہی ان کے دلوں میں کوئی وسوسے ڈال سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں کئی گنا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ آخر کار کتنے گنا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کا ثواب 70,000 گنا بڑھا دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص مسلمان ایک روزہ رکھ کر عبادت کرتا ہے تو وہ پاری زندگی اگر عبادت کرتا رہے تو اس سے کہیں زیادہ نہیں ہو سکتی۔ رمضان کی عبادت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ آخر کار اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان المبارک کیا ہے اور یہ تمام ماجرا کیا ہے کہ آخر کار کس طرح سے جنگ چھڑ جاتی ہے
یہ فرشتوں اور شیطان کی جنگ ہوتی ہے اور اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ شیطان کو قید کر دو۔ یہ جنگ کی تمام سٹوری اس جنگ کے بارے میں ہے۔ اس طرح سے شیطان قید ہو جاتا ہے اور تمام مسلمان نیک دل سے عبادت کرتے ہیں۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی کہ روزے کا ثواب انتہائی زیادہ ہے۔ اور اگر ہم شیطان کے قید کی بات کریں تو پورا مہینہ شیطان قید رہتا ہے اور اس کے چیلے چپاٹے بھی قید رہتے ہیں، اور مسلمان پر اخلاص اور اچھے طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں۔ رمضان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شیطان قید ہے تو پھر ہم خلوص دل سے عبادت نہ کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ شیطان قید ہے تو ہم تمام اپنے سال کے گناہ معاف کروا سکیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں اور رمضان کے تمام روزے رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تراویح کا اہتمام کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں اور روزہ رکھیں تاکہ ہم پچھلے تمام سال کے گناہ معاف کروا سکیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر نیک کام میں حصہ لینا چاہیے اور تمام بری عادات جو کہ ہماری پورے سال میں رہتی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انتہائی ایک اہم بات کہ آخر کار ہم رمضان کے بعد پھر انہی گناہوں میں کیوں پھنس جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور تمام چیزوں سے پرہیزگار رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس روٹین کو پورے سال کے لیے خود پر لاگو کریں۔ رمضان کی طرح پرہیزگار رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت اور توبہ کرتے رہیں۔ اپنے بہن بھائیوں اور ساتھیوں کے ساتھ نقصان والی کوئی بات نہ کریں تاکہ اگر ہم رمضان میں پرہیزگار ہوئے ہیں تو اس کو ہم پورے سال کے لیے خود پر لاگو کر سکیں اور پورے سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ کیا ہم صرف رمضان میں ہی مسلمان ہوتے ہیں یا پھر باقی 11 مہینے میں؟ ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے ہم رمضان میں خلوص دل سے مسلمان ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح پورے 11 مہینے بھی مسلمان رہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری باتیں اچھی لگ رہی ہوں گی اور آپ کوشش کریں گے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ آپ ان باتوں پر ضرور خیال رکھیں گے کہ اگر آپ رمضان میں نیک کام کر سکتے ہیں تو آخرکار رمضان کے علاوہ آپ نیک کام کیوں نہیں کر سکتے، قرآن مجید کو کیوں سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کیوں نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، ایک امام اور پیچھے 2 نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس رمضان میں پوری مسجد بھری پڑی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے ہم رمضان میں مسجد بھرتے ہیں بالکل اسی طرح پورے سال بھی مسجد بھر کر رکھیں اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور اس کے علاوہ ہماری سب باتوں کو غور سے سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ والسلام، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔